السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیو، دوستو اور معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم سورۃ البقرہ میں سے ایک آیات مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکوں میں سے ایک حدیث جو اس موضوع کے متعلق وہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بولنے کی توفیق بخشے، اور اس کے بعد ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ پیارے بھائیو، دوستو، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت ایک طرف اگر روزہ رکھنا ہے تو دوسری طرف قیام اللیل، تراویح، اور تیسری طرف انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے اولاد، آپ کو جو کچھ میں نے دیا، جوانی دی، مال دیا، اولاد دیا، یہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ جوانی عبادت میں لگاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہے جس کی جوانی اللہ کے دین میں گزر جائے۔ ان 7 میں ایک وہ بھی ہے، ایک قسم کے مسلمان بھائی اور بہنیں وہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، قیامت کا وہ دن جو سورج انتہائی نیچے، تپش انتہائی زیادہ، رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کی طاقت نہیں ہے بولنے کا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے: یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ میں نے دیا نا، میں نے آپ کو چوکیدار بنایا، اس کا مالک نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں سورۃ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، میں نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے، امتحان بنائے۔ غریب مالدار کے لیے ایک آزمائش ہے، مالدار غریب کے لیے ایک آزمائش ہے، صحت مند بیمار کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ دولت آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے کہ یہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے، کرنے کے باوجود جب اس کی استطاعت ہو اور یہ نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے ٹائم 2 ملائکوں کو بھیجتے ہیں، اور ان 2 ملائکوں کی زبان پہ دعا ہے اور بددعا بھی ہے۔
اور میرے بھائی اور دوستو، ملائکوں کا دعا کبھی رد نہیں ہوتے اور بدعا بھی رد نہیں ہوتے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ملائک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے استطاعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ 1 پیسہ 1 روپے وہ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے، فرمایا یہ ملائک دعا دیتے کہ اللہم اعطِ منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں دینے والا ہے اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما. یہ دعا دینے والا کون؟ ملائک. کس کے حکم پہ یہ دعا ہے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے. وَمُمْسِكًا تَلَفًا، یا اللہ جس کو اپنے نوازا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود غریب اس کے در پہ، فقیر اس کے در پہ، مسکین اس کے در پہ، لیکن یہ نہیں دے رہے، دے سکتے، اس کی استعمال سے زیادہ ہے. فرمایا وَمُمْسِكًا تَلَفًا، یا اللہ جو جس نے بند کیا اس سے سب کچھ واپس لوٹا دے. سورۃ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، لوگوں میں نے جو کچھ دیا وہ میرے راستے میں دو، میں نے آپ کو چند دن کے لیے بٹھایا ہے اس پہ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کچھ آخر میں اللہ کے حوالے میں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کبھی انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات ہوتے، تو فرمایا اگر انفاق نہیں کر سکتے ہو تو قرض دے دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے، قرض دے. قرض وہ مال ہے جس کے لینے کے لیے انسان منتظر ہوتا ہے، یہ واپس مجھے ملے گا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس لیے رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اور سخاوت کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. میرے بندے آپ جنت کو اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اپنا محبوب چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہے ابو الدحداح، اس نے ایک بہت بڑی باغ کھجور کے اللہ کے راستے میں دیا. تو میرے بھائیو دوستو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، صحابہ کرام کی سیرت دیکھو، امہات المومنین صحابیات کی سیرت دیکھو. آپ نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے جا رہے، مجاہدین اور مسلمانوں کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے. وہ ابو بکر صدیق نے سب کچھ اٹھا کے لایا، رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا. عمر نے آدھا اٹھا کے رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا. صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ایو صدقۃ افضل؟ قال جہد المقل. بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان محنت کرے، ہاتھوں سے کما، وہ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے راستے میں دے. اور پھر قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ. کبھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے میرے بندو ایمان والو خرچ کرو جو چیز آپ کو پسند ہے وہ میرے راستے میں دو. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں لیے بھی پسند کرتے. آئیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں انتظار میں ہے کہ روزے رکھنے کا طاقت تو رکھتے ہیں لیکن روزے رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. یہ ہم تو شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا دیہاتوں کی طرف چلے جائیں کہ جن کی افطاری صرف نمک کے ساتھ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ من فطر صائما، کون ہے آپ میں سے جو روزہ دار کی افطار کروائے؟ اور فرمایا جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو دیتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ یہ افطاری کرانے والوں کو بھی دیتے ہیں. اور روزہ دار کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے روزہ رکھا الصوم لی وانا اجزی بہ،
فرمایا اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، مجھے اندازہ ہے اس کو پیاس کتنا لگا ہے، بھوک کتنا لگا ہے، کتنے تکلیف میں اس نے پورا دن میرے حکم مانتے ہوئے اس نے گزارا ہے، مجھے اندازہ ہے میں اس اندازے کے مطابق اس کو اجر دوں گا، جتنا اجر اللہ اس کو دیتے ہے اتنا اجر اللہ افطاری کرانے والوں کو دیتے ہیں۔ آپ افطاری میں ایک کھجور دے دو، صحابہ کرام نے کھجور، آدھا کھجور اللہ کے راستے میں دیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد میں آنے والا اگر احد پار جتنا مال خرچ کرے، یہ ایک کھجور جو اخلاص کے ساتھ ہے وہ باری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ غریبوں کے سہارا بن جاؤ، غریبوں کے سہارا بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مال کہاں لگانا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، یہ جو آپ خیرات دیتے ہیں یہ غریب اور مسکین ان کی حق ہے، للفقراء والمساکین، جن کے گھر میں ایک ٹیم کا کھانا بھی نہ ہو، مسافر ہے، قرضدار ہے، جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، اس کی گھر تک رسائی کرو۔ تو پیارے بھائیو دوستو، رمضان میں ایک مہینہ رہ گیا اور یہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے سب جو عظیم عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں۔ روزہ آپ کی ذاتی عبادت ہے، تہجد آپ کی ذاتی عبادت ہے۔ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے ثواب ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اجر ہے، لیکن اگر میں کسی کی خیال رکھتا ہوں، عید پہ کسی گھر پہ کپڑے بیچتا ہوں، کسی کے گھر میں راشن بیچتا ہوں، کسی مستحق کی جگہ میں دسترخوان لگاتے ہوں افطاری کا، تو وہ اجر جس نے کیا، جس کے ہاتھ سے ہوا، جدھر سے ہوا، وہ سب کو اجر ملے گا۔ تو یہ حصہ ویلفیئر آپ کے سامنے ہے، اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہو جو سفر شروع ہوا تھا الحمدللہ وہ دن بدن آگے بڑھ رہے، آگے بڑھ رہے، آگے بڑھ رہے۔ سب سے پہلے بور ہم نے کروایا باجوڑ میں، اور وہاں سے یہ بورنگ جب شروع الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے تر کے ہر گلی، ہر علاقے میں، ہر گاؤں بستی میں آپ کو حصہ کے عمل نظر آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جہاں جن کو کاروبار کی ضرورت تھی کہ غریب ہے، مستحق ہے، ان کے لیے 2 سال پہلے روزگار سسٹم آپ نے دیکھا، آپ کو انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ ابھی معذور ہے، ان معذوروں کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے، بیمار ہے اس کے علاج کی ضرورت ہے، مسجد کے لیے جگہ لینے کی ضرورت ہو، اسکول کی جگہ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کولر کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، پیپ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حصہ سب سے اپنی استطاعت کے مطابق آگے آگے ہے۔ اس لیے میرا رب کا فرمان ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، میرے بندے آپ جو بھی قدم اٹھاؤ گے، جو بھی میرے راستے میں دو گے، مال کے شکل میں، جوانی کے شکل میں، سفر کے شکل میں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے غریبوں فقیروں کے لیے مانگنے کے شکل میں، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، میں اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، میں رب تم کو سب کچھ دوں گا۔ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، اور آپ دیکھیں جو بندہ دیتے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اضعافا مضاعفا، اس کا حد نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان میں خصوصی ایک عمل یہ ہے کہ اپنی مال کو، اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو اللہ کے راستے میں دو، اور اپنے ذاتی مال سے افطاری کروائے، جو آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں نا، اس ذاتی مال سے افطاریاں کروائیں۔ کسی غریب کے گھر میں شربت بھیجے، کھجور بھیجے، راشن بھیجے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو جو مرنے کے بعد کام آنے والے چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی نزول ہے، اور قرآن میں یہی احکامات ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ مدینے میں جب آپ تشریف لے کر گئے
تو آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سلام کو عام کرو، رات کو جاگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے ساتھی مانگے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کھانا کھلایا کرو غریبوں کو، اور تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو. کھانا رب کا حکم ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جو افطاری اپنے دسترخوان پہ پسند کرنا چاہتے ہو، وہ کسی غریب کے گھر میں وہی افطاری بھیجو. کس کو غریب فقیر جیل میں قیدی ہے ان کے لیے بھیجو. اور کس لیے؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال دیتے مال کے ساتھ محبت ہے، محبت کے باوجود وہ مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے رہے. تو آئیے میرے بھائیوں، دوستو، میرے بزرگوں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسوا کے دست اور بازو بن جاؤ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا چیئرمین، اس کی سیرت، اس کی کردار، اس کی معاملات آپ سب کے سامنے واضح ہے، سورج کی طرح بالکل واضح ہے آپ کے سامنے. جو کاروبار میں آپ کے سامنے ہو، جو اپنا مال اٹھا کے خود جا کے جو لگانے والا ہے، الحمدللہ میں فخر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چیئرمین حسوا کے حاجی غلام علی سٹار حفظہ اللہ، حفظہ اللہ، حفظہ اللہ، ہر چیز عید لوگ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ ملنگ، یہ اللہ کا درویش بندہ، اس کا عید ترکی غریب اور مسکینوں کے ساتھ ترکی سرزمین ترفار کر میں ہوتا ہے. یہ جو آپ جانور خود اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے جمع کر کے خود گاڑی میں بیٹھ کے 3 دن وہیں گزارتا ہے. اتنا ایک انسان امانت دار ہو، دیانتدار ہو، کردار کا سچا ہو، کرا ہو، آپ کے سامنے ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا دیا ہوا ایک ایک چیز ان مستحقین تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے. آپ نے سیلاب میں بھی دیکھا، بنیر میں دیکھا، سوات میں دیکھا، باجوڑ میں دیکھا. سب سے پہلے الحمدللہ ایک علاقے میں پہنچا، میرے ساتھ ٹیم حسوا کی پہنچی، میرے بعد طارق مسعود صاحب پہنچے، میرے بعد شاہد افریدی پہنچے. اور اللہ کے فضل سے ان لوگوں کا کام اللہ نے کر دیا. آپ دیکھ رہے ہو، کراچی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، راشن کی شکل میں، کپڑوں کی صورت میں، نقد اور دوائی کی صورت میں، الحمدللہ وہ مستحقین تک ہم پہنچاتے ہیں. اور ہمارا چیئرمین صاحب خود جا کے اپنے دست مبارک سے ان تک دیتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ابھی دکھایا بھی جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو ترقی عطا فرمائے، مزید اللہ ہمیں ہمت دے، اور آپ حضرات سے آپ ہمیں دست و بازو بنے تاکہ ہم غریب اور مسکینوں کی آواز بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.